السلام علیکم حضرات۔ ایک بات جو آج ہمیں سننے کو ملی، بہت ہی وہ سن کے ایسی خبر سننے کو ملی جس کو سن کے بہت ہی افسوس ہوا۔ خبر یہ تھی کہ وہ ملالہ یوسفزئی نے ایک بیان دیا، ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ شادی کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کرنا یا نکاح نہ کرنا اور کاغذ کے اوپر دستخط کرنا، معاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی کو آپ پسند کرتے ہیں تو یا آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو صرف پارٹنرز کے طور پہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس کے لیے نکاح کیوں ضروری ہے؟ ایگریمنٹ کیوں ضروری ہے؟ تو یہ بات سن کے بہت ہی افسوس ہوا۔ ایک ایسی خاتون جو کہ جس کا تعلق پاکستان سے رہا ہو، گو کہ وہ اب وہ یہاں نہیں رہتی لیکن ملک سے باہر ہے، لیکن وہ ریپرزینٹ تو پاکستان کو کرتی ہے اور مسلمان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ خلاف سنت بات کی ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور بہت سی برائیوں سے نکاح جو ہے انسان کو روکتا ہے۔ جب نکاح کر لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نکاح کرے، اور باقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی ڈالتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جائے، ان کا خاندانی نظام جو ہے اس کو تباہ کیا جائے، تاکہ یہ ایک ایز اے قوم جو ہے وہ جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے نہ رہے، ان کے اندر ایک معاشرتی اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جائے کہ یہ متحد ہی نہ ہو سکے کسی صورت بھی، اور خود ہی آپس میں تباہ ہو جائے، نسل ہی تباہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی دینی اور اخلاقی جو اقدار ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ بیان دیتے ہیں ان کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح کے خیالات معاشرے میں پروان نہ چڑھیں، اس طرح کی عادات معاشرے میں پروان نہ چڑھیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پرامن اور ایک صحت مند اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بن کے سامنے آئے۔ تو یہ ایک خبر تھی جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے، سن کے، کہ ایک ایسی لڑکی جس نے باہر جا کے بڑی ہمدردیاں حاصل کی غیر مسلموں کی، خاص طور پر اسے پھر نوبل پرائز بھی دیا گیا اس بات پہ کہ وہ خواتین کی بڑی حمایت کرتی ہیں جی، اور تعلیم کی بڑی، خواتین کی تعلیم کی بڑی وہ حامی ہے۔ خاص طور پر پاکستان نے اس طرح کا امیج شو کیا ہے باہر جا کے کہ جیسے پاکستان کی خواتین بہت زیادہ مظلوم ہیں اور وہاں پہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور ان کو گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط امیج وہاں جا کے پورٹرے کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، تبھی امریکہ نے اس کو نوبل پرائز دیا، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگوں کو تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آئیں سامنے اور دنیا کے سامنے آ کے اور اس طرح کی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں۔ وہ تو اس طرح کے لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو، کہ یہ اس چیز کو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور سب کھلے عام سب کے سامنے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔
بہت بہت شکریہ. میری بات اگر پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.